آج میرے قائد کی سال گرا ہے، آج میرے قائد کی سال گرا ہے۔ جی تو ایک ویڈیو آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کے اندر طاہر القادری صاحب کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ بچیوں کو ڈانس کروایا جا رہا ہے اور یہ شو کیا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے رقص اور سرور کے ذریعے سے یا رقص کے ذریعے سے اپنے قائد یعنی کہ طاہر القادری صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں یا پھر خوشیاں منا رہے ہیں ان کی سالگرہ کے اوپر۔ اور یہ سمجھ لیجئے ایک پورا باقاعدہ گانا ریکارڈ کروایا گیا شہباز قمر صاحب کی طرف سے، جو کہ سمجھ لیجئے ایک مشہور نعت خوان ہے اور بڑا ریٹ ہے ان کا، یعنی نعت پڑھنے کے لیے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے پھر جا کے وہ بیچارے نعت پڑھتے ہیں۔ تو مطلب یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ نعت خوانوں کے اوپر، یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے کے لیے، ان کے لیے شعر پڑھنے کے لیے پیسہ ان کو چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہی کام انہوں نے طاہر القادری صاحب کی سمجھ لیجئے سالگرہ کے حوالے سے بھی ایک ریکارڈنگ کروائی، اور اس کے اندر اس طاہر القادری جو کہ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو ایک مذہبی پیشوا کہتا ہے یا سمجھتا ہے یا پھر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور آج اس کا یہ لیول آ گیا ہے کہ وہ اپنی سالگرہ کے اوپر بچیاں نچا کے اپنی سالگرہ کی سیلیبریشنز کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے باقاعدہ اس کے اوپر ایک اس کو مجدد بھی ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی طاہر القادری اس وقت اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کروا چکا ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ ایک سیمینار ہو رہا ہے، مجدد العصر سیمینار، ٹھیک ہے، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے قائد ڈے۔ جیسے سمجھ لیجئے قائد اعظم کہا جاتا ہے نا ہمارے جو ہے محمد علی جناح صاحب کو، تو اسی طریقے سے ان کا قائد ڈے جس طرح ہوتا تھا، اسی طریقے سے منہاج القرآن والوں نے کیا پھر طاہر القادری کیونکہ ابھی حیات ہے تو اس نے ان پوری جماعت نے مل کے یہ ایک کھلواڑ کیا کہ انہوں نے ان کے بھی نام کو قائد رکھا اور قائد کے ساتھ ساتھ اس کو قائد ڈے کے ساتھ سیلیبریشن کے لیے قائد ڈے کی سالگرہ بھی سیلیبریٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ خود بتائیں یہ کیا معاملہ ہے۔ اور اگر ہم ان دین کے ٹھیکیداروں کو یہ بات کہیں کہ بھائی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا صحابہ نے، کیا اہل بیت اطہار نے کوئی سالگرہ کی تقریب منعقد کی، حالانکہ ان کے بھی بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے بھی جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کے اندر، لیکن جواب کے اندر آپ کے سامنے صرف یہ آئے گا جناب کیا آپ فلاں چیز نہیں آپ کر رہے، فلاں چیز نہیں کر رہے۔ تو بھائی سالگرہ سے ریلیٹڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، اور اسی چیز کو ہمیں اپنے اندر رواج دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن انہوں نے چونکہ نبی علیہ السلام کی سالگرہ سیلیبریشنز کی، اسی طریقے سے پھر انہوں نے اپنے اور لیڈرز کی بھی سیلیبریشنز یا اس طرح کے معاملات کرنا شروع کر دیے، اور جو لوگ گھروں کے اندر بھی اس تماشے کو کر رہے ہیں وہ بھی باقاعدہ کفار کی نقالی والا کام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں اسلام کے اندر۔ اور ہم آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ اگر دین کے اندر ہم دیکھیں تو پیدائش کے حوالے سے صرف اور صرف جو چیزیں ملتی ہیں وہ عقیقے کے معاملات ملتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جیسے پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان دینا، اقامت والا معاملہ اور گڑتی والا معاملہ اور عقیقے والا معاملہ، اور وہ بھی ایک دفعہ ہوا، اس کے بعد یہ نہیں ہوتا ہر سال ہی وہ اس کے ماں باپ یا اس کے گھر والے اس بچے کے ساتھ ہی کریں، یا وہ مر بھی جائے تو پھر بھی وہ کام کریں۔ اور یہاں پہ اس ویڈیو میں ایک اور بڑا خطرناک معاملہ ہو رہا ہے، لیکن نہ تو طاہر القادری صاحب اس چیز کو روک رہے ہیں، نہ ان کے فالوورز، نہ ان کی جماعت اس چیز کو روک رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس کے اندر بچے بچیاں جو ناچ رہے ہیں یا پھر انجوائے کر رہے ہیں سالگرہ کے اوپر، ان کو تیاری کرا کے نچوایا جا رہا ہے، تو ان کو آپ دیکھیں کہ وہ طاہر القادری کی ایک تصویر بنا کے رکھی ہوئی ہے، جس کو ماڈرن دنوں کا بت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تصویر بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور اس تصویر کے ارد گرد بچے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم اگر ویسے دیکھیں تو طواف والا معاملہ کر رہے ہیں، ناچتے گاتے ہوئے اس تصویر کے ارد گرد گھوما جا رہا ہے۔ دو بچوں نے تصویر اٹھائی ہوئی ہے، باقی تھوڑے سے جو بڑے بچے ہیں وہ اس کے ارد گرد ناچتے گاتے ہوئے گھومتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ بچوں کو یا لوگوں کو کیا تربیت دی جا رہی ہے اب آپ خود بتائیں، اور ان کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان بچوں کے، تو بچے معصوم ہیں، لیکن ان کے جو ماں باپ ہیں یا لیڈرز ہیں
اصل شیطان کے پجاری یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے ایک قائد بنا کے یا ایک اپنا ایک لیڈر طاہر القادری بنا کے اس کی تصویر بنا کے اس کے ارد گرد طواف والا معاملہ اس وقت کر رہے ہیں، جبکہ یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی نہیں کیا، جو یہ لوگ اپنے اس سو کالڈ مجدد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسے بھی دنیا کے اندر لوگ آنے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خود مجدد ڈکلیئر کروا دینا تھا۔ یعنی پچھلے دنوں یہ معاملہ ہوا، باقاعدہ ان لوگوں نے کہا کہ جناب اب سے جو ہے نا طاہر القادری کا، بلکہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ان کی جماعت کی طرف سے کہ اب جو طاہر القادری ہے نا اس کو جہاں پہ بھی لکھا جائے گا تو وہ مجدد کر کے لکھا جائے گا اور پکارا جائے گا۔ یعنی اس نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مجدد بھی ڈکلیئر کروا کے اس وقت معاملات کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، ہم تو ان کی ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنی زندگی سے یا اسلام کے حوالے سے ایک اصول سے نکل جائیں گے نا کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرنی ہے یا اپنے جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان کی مرضی پہ چلنا ہے، تو آپ اسی طریقے سے طاہر القادری کی تصویر کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے، اس کی برتھ ڈے مناتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن اور سنت کی طرف جائیں گے تو آپ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان کا طریقہ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے برتھ کے اوپر کیا معاملہ کیا، کسی کی ڈیتھ سیرمنی کے اوپر کیا معاملہ کیا، تو آپ اصل سنت کی طرف خود پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پریکٹیکلی محبت نہ ہو اور دعوے آپ کے زبانی یہی ہوں کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں، تو آپ اسی طریقے سے طاہر القادری کی تصویر کا ہی طواف کرتے ہوئے یا اس کے مزار کا ہی بعد میں طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی چیز سمجھ لیجئے کہ جو انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہوا ہے نا منہاج القرآن، اس کا نام بھی ان لوگوں کو چاہیے اب بدل کے نا منہاج الطاہر القادری رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو قرآن سے کیا نسبت، آپ خود بتائیں، کیا قرآن نے یہ چیز سمجھائی تھی آپ کو، یا قرآن جو ہے وہ نظاموں کو، بتوں کو پاش کرنے کے لیے آیا تھا، یا پھر مسلمان ہی اپنے بت بنوا کے اس کے ارد گرد طواف کروانے کے لیے یا نچانا شروع کر دیں اپنی اولادوں کو۔ تو یہ کام جو ہے بہت خطرناک والا معاملہ ہے۔ آپ منہاج القرآن آپ کی جماعت کا نام ہے طاہر القادری صاحب، اور آپ جو ہے وہ منہاج چھوڑ کے یا وہ منہج قرآن چھوڑ کے، منہج نبوی چھوڑ کے، قرآن اور سنت کے طریقے کو چھوڑ کے اپنا طریقہ ایجاد کروا کے، اپنا بت بنوا کے اس کے ارد گرد طواف کروا رہے ہیں۔ یہ نہایت خطرناک معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مرنے سے پہلے توبہ کی وہ نصیب فرما دے، ورنہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ تو کتنے بت کھڑے کر دیں گے اسی طریقے سے جیسے کفار مکہ نے کھڑے کیے تھے۔